رحیم ایک غریب کسان ہے۔ اس کے گھر والوں میں اس کی بیوی رانی اور اس کی ایک 10 سال کی بیٹی ہینا ہے۔ تینوں لوگ کھیتی کا کام کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ ایک دن رحیم اپنی بیوی اور بیٹی سے کہتا ہے کہ میں بیج لے کر آ رہا ہوں تو تم لوگ تب تک بیلوں کو لے کر کھیتوں میں جاؤ۔ رانی اور ہینا کھیت میں پہنچ کر رحیم کا انتظار کرتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد رحیم بیج لے کر آ جاتا ہے۔ رحیم انہی بیجوں کو اپنے کھیتوں میں بونے لگتا ہے۔ رانی اور ہینا بھی اس کی مدد کرتی ہیں۔ تبھی ایک آدمی ان کے کھیتوں کے پاس سے گزرتا ہے اور رحیم کو ڈانٹتا ہے۔ تم اس چھوٹی بچی سے کام کیوں کروا رہے ہو؟ اس کی تو ابھی پڑھنے لکھنے اور کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ رحیم نے کہا، یہ میری بیٹی ہے اور اپنے ہی کھیت میں کام کر رہی ہے۔ یہ تمہاری بیٹی ہی کیوں نہ ہو، تم اس سے کھیتوں میں کام نہیں کروا سکتے۔ یہ قانون کے حساب سے جرم ہے اور تمہیں اس کے لیے جیل بھی ہو سکتی ہے۔ کل سے اپنی بیٹی کو اسکول پڑھنے بھیجنا۔ اگر یہ پھر سے مجھے اس کھیت میں کام کرتی ہوئی نظر آئی تو میں تمہاری شکایت کر دوں گا۔ ویسے بھی میں سرکاری آفیسر ہوں۔ اس آدمی کی بات سن کر رحیم پریشان ہو جاتا ہے اور ہینا کو اسکول بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اسی وقت اپنا کام چھوڑ کر اسکول جاتا ہے اور پرنسپل سے جا کر ملتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی ہینا کا داخلہ آپ کے اسکول میں کروانا ہے۔ پرنسپل کہتی ہیں ٹھیک ہے، اسکول میں داخلے شروع ہو چکے ہیں، آپ داخلے کے 15,000 روپے بھر دیجئے، میں آپ کی بیٹی کا داخلہ کر دوں گی۔ آپ 4 دن میں فیس جمع کر دیجئے، پھر اس کے بعد داخلے بند ہو جائیں گے۔ رحیم یہ سوچتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آتا ہے کہ وہ 4 دن میں اتنے سارے پیسوں کا انتظام کس طرح کرے گا۔ جیسے ہی وہ کھیت میں پہنچتا ہے، اس کی بیوی اس سے کہتی ہے، تم اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ میں اسکول میں ہینا کے داخلے کے لیے گیا تھا، وہ لوگ 15,000 روپے داخلے کی فیس مانگ رہے ہیں، پر ہم لوگ اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ ہاں یہ تو ہے، پر کچھ بھی کر کے ہینا کا داخلہ اسکول میں تو کروانا ہی ہے، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں جیل جانے سے ڈرتا ہوں، بلکہ اس میں ہماری بیٹی ہینا کی ہی بھلائی ہے۔ آخر کب تک وہ ہم لوگوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرے گی؟ رحیم اپنی طرف سے پیسے جمع کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنے دوستوں سے پیسے ادھار مانگتا ہے، لیکن غریب ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے ادھار نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ اپنے جمع کیے ہوئے سارے پیسے گن کر دیکھتا ہے، جو کہ صرف 5,000 ہی ہوتے ہیں۔ 3 دن گزر گئے ہیں، اگر میں جلدی پیسے جمع نہ کر پایا تو میری بیٹی ہینا 1 سال تک اسکول نہیں جا سکے گی۔ جب رحیم کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تو وہ اپنے گھر کا اناج بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی بیوی پریشان ہو جاتی ہے اور رحیم سے کہتی ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ اسی طرح سارا اناج بیچ دیں گے تو پھر ہم کھائیں گے کیا؟ رحیم کہتا ہے، اگر ہمارے بھوکا رہنے سے ہماری بیٹی اسکول جا سکتی ہے تو پھر میں خوشی خوشی بھوکا رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس طرح رحیم اپنے گھر کا سارا اناج بیچ دیتا ہے اور ہینا کا داخلہ اسکول میں کروا دیتا ہے، اور یہ خوشخبری گھر آ کر سب کو سناتا ہے، میری بیٹی کا داخلہ اسکول میں ہو گیا ہے، اب کل سے یہ اسکول جائے گی اور پڑھ لکھ کر کوئی اچھی نوکری کرے گی۔ اگلے دن سے ہینا اسکول جانا شروع کر دیتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوتی ہے، ایک بچہ بولتا ہے، وہ دیکھو اس لڑکی نے کتنے گندے کپڑے پہنے ہیں، یہ تو کہیں سے بھی ہمارے اسکول کی اسٹوڈنٹ نہیں لگ رہی ہے، اس کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے یہ کھیتوں میں کام کرنے والی کوئی مزدور لڑکی ہے۔ ہینا نے وہی پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو کہ مٹی سے اٹے ہوئے تھے، جنہیں پہن کر وہ کھیتوں میں کام کیا کرتی تھی۔ ایک اور بچی نے کہا، تم ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، تمہارے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، جاؤ جا کر کہیں اور بیٹھ جاؤ۔ ہینا کو اس بچی کی یہ بات بہت بری لگتی ہے اور وہ جا کر کلاس کے آخری کونے میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن وہ انہیں چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے ہی اسکول کی چھٹی ہوتی ہے تو ایک موٹی بچی ہینا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، تمہارے پاس اسکول کا یونیفارم نہیں ہے، اس لیے سب بچے تم سے دور بھاگ رہے ہیں، لیکن تم فکر نہیں کرو، میرے پاس میرے اسکول کی پرانی یونیفارم ہے، وہ میں کل تمہارے لیے لے کر آ جاؤں گی۔ تم کسی کی بات پر زیادہ دھیان مت دینا، کیونکہ جب میں بھی شروع میں آئی تھی تو میں بھی بہت رویا کرتی تھی،
تمہیں پتا ہے کہ مجھے کیا کہہ کر چڑھاتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ موٹی بھینس۔ اس کی یہ بات سن کر ہنا زور زور سے ہنسنے لگتی ہے۔ دیکھا، میں نے تمہارا موڈ ٹھیک کر دیا نا؟ چلو اب تم اپنے گھر جاؤ، میں کل تمہارے لیے اپنا پرانا یونیفارم لے کر آؤں گی۔ اور پھر دونوں اپنے اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ ہنا کو اس بچی سے مل کر بہت اچھا لگتا ہے اور اسے خوشی ہوتی ہے کہ کلاس میں اس کی ایک اچھی دوست بن گئی ہے۔ ہنا خوشی خوشی اپنے گھر جاتی ہے اور اپنے ماں باپ کو اس بچی کے بارے میں بتاتی ہے۔ ہنا کے ماں باپ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہنا جلد ہی کلاس میں گھل مل گئی ہے اور ایک بچی اس کی دوست بھی بن گئی ہے۔ اگلے دن جب ہنا اسکول جاتی ہے تو اس کی دوست اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اسے یونیفارم دے کر کہتی ہے، جاؤ اسے جا کر بدل لو۔ جیسے ہی ہنا یونیفارم بدل کر آئی، یونیفارم اس پر بے حد ڈھیلا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس یونیفارم کو چوہوں نے جگہ جگہ سے کترا ہوا ہوتا ہے اور یونیفارم پر بہت سارے سوراخ ہوتے ہیں، جسے دیکھ کر کلاس کے سارے بچے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بچی ہنا کو دیکھ کر کہتی ہے، وہ دیکھو، اس بچی نے کتنے ڈھیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کپڑوں پر سوراخ بھی ہے۔ فوراً ایک بچہ بولتا ہے، یہ سوراخ دیکھ کر تو لگ رہا ہے چوہوں نے کھایا ہوگا۔ وہ موٹی بچی بھی انہی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر ہنا کو لگا کہ اس بچی نے جان بوجھ کر اسے یہ یونیفارم پہننے کے لیے دیا تھا تاکہ کلاس کے تمام بچے اس کا مذاق اڑا سکیں۔ ہنا روتی ہوئی اسکول سے نکل جاتی ہے اور کہتی ہے، میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ اسکول کے سارے بچے میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ میں یہ بات اپنے ماں باپ کو نہیں بتاؤں گی، ورنہ انہیں بہت فکر ہوگی۔ اور اس طرح ہنا مذاق بننے کے ڈر سے اسکول جانا چھوڑ دیتی ہے اور روز صبح گھر سے اسکول کے لیے نکل جاتی تھی، لیکن وہ اسکول نہیں جاتی تھی اور تقریباً 1 مہینے تک وہ ایسا ہی کرتی رہی۔ اتنی زیادہ غیر حاضری پر پرنسپل ہنا کا اسکول سے نام کاٹ دیتی ہیں۔ جب یہ بات رحیم کو پتہ چلتی ہے تو وہ ہنا کو بہت ڈانٹتا ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے اسکول میں داخلے کے لیے میں نے کتنے پیسے جمع کروائے تھے؟ اور ان پیسوں کو جمع کرنے کے لیے میں نے گھر کا سارا اناج بیچ دیا تھا، اور تم اسکول جانے کے بجائے ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہو۔ اس کی ماں نے کہا، تم تو کہہ رہی تھی کہ اسکول میں ایک بہت اچھی بچی تمہاری دوست بن گئی ہے، پھر کیا ہو گیا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس طرح اینا ساری بات اپنے ماں باپ کو بتا دیتی ہے کہ کس طرح بچوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ یہ بات سنتے ہی تینوں رونے لگ جاتے ہیں۔ اچانک رحیم کہتا ہے، رونے سے کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، مجھے پھر سے داخلے کے لیے پیسے جمع کرنے ہوں گے اور اسکول کے لیے یونیفارم بھی چاہیے ہوگا۔ اس کی بیوی نے کہا، آپ پیسوں کا انتظام کریں، میں یونیفارم کا انتظام کرتی ہوں۔ رحیم کے پاس اب بیچنے کے لیے نہ ہی اناج بچا تھا، اس لیے وہ اپنے آدھے کھیت کو گروی رکھ دیتا ہے اور ان پیسوں سے ہنا کا داخلہ پھر سے اسکول میں کروا دیتا ہے۔ اور ہنا کی ماں بھی دن رات محنت کر کے گھاس سے بنائی کر کے ہنا کا اسکول کا یونیفارم اور بیگ تیار کرتی ہے، اور اس طرح ہنا گھاس سے بنا ہوا یونیفارم پہن کر اور بیگ لے کر اسکول جاتی ہے، لیکن پھر بھی بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن اس بار ہنا کسی کی بات پر دھیان نہیں دیتی اور دن رات دل لگا کر پڑھائی کرتی ہے، کیونکہ اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے کس قدر محنت سے پیسہ جمع کر کے اس کا دوبارہ داخلہ اسکول میں کروایا ہے، حتیٰ کہ اپنے کھیت کو بھی گروی رکھ کر پیسے جمع کیے۔ اس لیے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ دل لگا کر خوب محنت کرے گی اور اچھے امتحان میں مارکس لا کر اپنے ماں باپ کو خوش کر دے گی۔ جب کلاس کا رزلٹ آتا ہے تو ہنا پوری کلاس میں فرسٹ آتی ہے، اور اس طرح جو بھی بچے ہنا کا مذاق اڑاتے تھے وہ اس سے معافی مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمیں معاف کر دو ہنا، ہمیں لگتا تھا کہ نیا یونیفارم پہن کر ہی پڑھائی کی جا سکتی ہے، لیکن تم نے تو پھٹے ہوئے کپڑوں میں بھی کلاس میں ٹاپ کر لیا۔ ایک بچی نے ہنا سے کہا، مجھے میتھ میں پرابلم ہو رہی ہے، کیا تم میری مدد کرو گی؟ ہنا نے جواب دیا، ہاں ہاں ضرور کروں گی۔ کلاس میں ٹاپ کرنے پر ہنا کو اسکالرشپ ملتی ہے اور ساتھ ساتھ اسکول کا نیا ڈریس اور کتابیں بھی مفت ملتی ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ہماری بیٹی نے تو کمال کر دیا، اپنا کھیت گروی رکھنے کا اب مجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ ہنا کی ماں خوشی سے کہتی ہے کہ کل سے اب تم نئی اسکول یونیفارم پہن کر جاؤ گی، تو ہنا کہتی ہے، نہیں نہیں ماں، مجھے آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی یہ گھاس کی ڈریس بہت پسند ہے، میں اسی کو پہن کر اسکول جاؤں گی۔ ہنا روزانہ گھاس کا ڈریس پہن کر اسکول جانے لگی اور ہر سال وہ ہر کلاس میں ٹاپ کرتی اور اس طرح اسے ایک اچھی کمپنی میں جاب مل جاتی ہے
اور وہ اپنی پہلی تنخواہ اپنے ماں باپ کو دیتی ہے۔ یہ لیجئے بابا، آج میری پہلی تنخواہ آئی ہے۔ رحیم کہتا ہے، مجھے تم پر فخر ہے بیٹا۔ ہنا جواب دیتی ہے، آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ آپ کی اور ماں کی وجہ سے ہی ہوں۔ اس بات پر سب خوش ہو گئے اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ پھر ملیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔